ہوں پہرا تیرا نبوی من الذی فضل بطولی گلشن نبوی من الذی فضل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اے رضا یوں نہ بلد تو نہیں چاہیے تو نہ ہو اے رضا یوں نہ بلد تو نہیں چاہیے تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا انتہائی محترم اور محتشم علماء کرام اور سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت جل و علا کا کروڑ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم اس نعمت پہ رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے مزید توفیقات کا سوال کرتے ہیں۔ آج رات کافی ہو چکی ہے، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور انسانی جسم کے کچھ تقاضے ہیں۔ حضور قبلہ اسلم سعیدی دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا خوبصورت دل نشین انداز کے اندر آپ تذکرائے مرد حریت، مرد عظیمت حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نبر اللہ مرقدہ کے خوبصورت تذکرے کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے مزار انور پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کا جذبہ حریت اسی طرح ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، ہم سب مسلمانوں کے اندر اللہ کریم اسی طرح زندہ و جاوید رکھے۔ اب چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا، حضرت کا حکم ہے تو، ورنہ تو اس خطاب کے بعد مزید بات کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف بھی ہے تو اولیاء کرام سے ہماری محبت اور ہماری عقیدت کا جو رشتہ ہے یہ مضبوط تر کرنے کے لیے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع ہمارے سینوں میں فروزہ ہیں، اس کو مزید جو ہے وہ اجالا دینے کے لیے اولیاء کرام کے نقش قدم کو اپنے لیے حفظ جاں اور مینار نور سمجھنے کے لیے چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کر کے پھر اجازت دوں گا۔ یاد رکھیے میں بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھتا، سیدھا موضوع کی طرف ہی آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے لیے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے اولیاء کرام کی تعلیمات، اولیاء کرام کی نسبت، ان کی سنگت، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا اور بہت ساری جگہوں پہ ان کی عظمتوں کا بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ فرماتا خبردار، علماء موجود ہیں، حرف تنبیہ کا ذکر کیا، پہلے حرف تنبیہ سے بات شروع کی۔ تنبیہ کہتے ہیں کسی کو الرٹ کرنا، کسی کو خبردار کرنا، وہ بہت
اہم چیز آگے بیان ہونے والی ہو تو اس سے پہلے توجہ طلب جو بات ہوتی ہے اس کو حرف تنبیہ کہتے ہیں. الا خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں ماضی کا کوئی حزن اور پشیمانی نہیں ہوتی، مستقبل کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، نہ اس دنیا کے اندر نہ اس دنیا کے اندر، نہ اس جہاں کے اندر نہ اس جہاں کے اندر. اور یہ ہوتے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بڑی خوشخبریاں ہیں. اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کی بسنے والی چیزوں کو دیکھیں، اس دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی چیز کا ڈر پایا جاتا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی کا ڈر اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جن کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، جن کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے. کیوں؟ ساری دنیا ڈرتی ہے، ساری مخلوق ڈرتی ہے، یہ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر کسی کمزور کو ہوتا ہے. ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے جو خالق کائنات ہے. تو جب یہ اپنے دل میں رب کے خوف کو جگہ دیتے ہیں، اللہ ان کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک سے قرآن پاک اس آیت کریمہ کی تفسیر سمجھاتا ہوں. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث نقل کی. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جو زبان مصطفیٰ کریم کی ہو، فرمان رب کریم کا ہو. حضور کہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے. یہ حدیث بخاری کی اور حدیث قدسی ہے. ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ من آدلی ولیا فقد آذنته بالحرب ما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه أو كما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں رب ارشاد فرماتا ہے من آدلی ولی فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی. آج بدقسمتی سے معاشرے کی جو ہے وہ گراوٹ کا اندازہ یہ لگائیے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں اولیاء کرام پہ زبانیں تان دراز کرتے ہیں، جو معاذ اللہ جو ہے وہ مغرضات بننے آتے ہیں، اولیاء کے لیے بکتے ہوئے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ فرماتا من آدلی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا. ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نفل پڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام آتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وَيَدَهُ
التی یبطش بها، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بها، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے، اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ اب یہ حدیث پاک بڑے واضح لفظوں کے اندر اولیاء کی شان بیان کرتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا۔ اب میرا بندہ میرا ولی ایسے نہیں بنتا، بلکہ مقام ولایت کیسے ملتا ہے؟ میں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل پڑھتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، جو فرائض و واجبات ہے اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادتیں کرتا ہے، پھر سے جا کے مقام محبوبیت عطا کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اب آپ یہ حدیث سن رہے ہوں گے کہ جناب حضرت کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، ہم نے سن رکھا ہے، جب میں نے پڑھی تھی میرے ذہن میں بھی آیا تھا، شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آئے، ہم نے تو یہ سن رکھا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، جس طرح مخلوق کے ہاتھ ہے اللہ ایسے ہاتھوں سے پاک ہے، جس طرح مخلوق کے پاؤں ہیں اللہ ایسے پاؤں سے پاک ہے، جس طرح مخلوق کی آنکھیں اللہ ایسی آنکھوں سے پاک ہے۔ اب عقیدہ یہ ہے اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ رب کا فرمان ہے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ معاذ اللہ کیا حدیث غلط ہے یا عقیدہ غلط ہے؟ نہ حدیث غلط ہے نہ عقیدہ غلط ہے، بس فقط سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھئے اور اپنی قسمت میں رشک کیجئے اللہ نے کتنا ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے کن لوگوں کے جو ہے وہ زمرے کے اندر ہماری جگہ بنائی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں عقلی طور پر تین استعمال ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا بندہ عبادت کر کے کیا معاذ اللہ بندہ رب بن جاتا ہے، یا پھر رب بندہ بن جاتا ہے، یا رب بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے؟ تینوں باتیں درست نہیں ہے۔ نہ بندہ رب بنتا ہے، نہ رب بندہ بنتا ہے، نہ رب بندے کے اندر حلول کرتا ہے۔ شریعت اسلام کے مطابق یہ تینوں باتیں درست نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ بتائیے کیا مطلب ہے؟ رب فرماتا ہے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو کہا جائے گا کہ جناب ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کر کے اللہ کے مقام محبوبیت پہ پہنچتا ہے، پھر بندہ رب کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں اس میں طاقت خدا کی آ جاتی ہے، پھر پاؤں بندے کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی ہوتی ہے، پھر آنکھ بندے کی ہوتی ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے، پھر کان بندے کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک بائک پہ جا رہے ہیں یا گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی کی سائڈ پہ ایک شیشہ لگا ہوا ہے، اب اس شیشے کے اندر پیچھے آنے والا منظر سارا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس شیشے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک اور گاڑی نظر آ رہی ہے، پیچھے آنے والی گاڑی کو آپ شیشے کے اندر ملاحظہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں شیشے میں پچھلی کار نظر آئی۔ کوئی عقل مند بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ شیشہ پچھلی کار بن گیا، نہ کوئی یہ کہے گا پچھلی کار یہ شیشہ بن گئی، نہ کوئی یہ کہے گا پچھلی کار شیشے کے اندر حلول کر گئی۔ جناب شیشہ اپنی جگہ پہ شیشہ، پچھلی کار اپنی جگہ پہ کار، نہ شیشہ کار بنی نہ کار شیشہ بنا، نہ کار نے شیشے کے اندر حلول کیا۔ جناب محترم یہ اس شیشے کے اندر پچھلی کار نظر کیسے آئی؟ تو کوئی عقل مند بندہ بتائے گا اس شیشے کے پیچھے اس طرح کے قیمتی ذرات چمکیلے ذرات لگے ہیں جن کی وجہ سے یہ شیشہ پچھلی کار کا مظہر ہو گیا۔ اب شیشہ اپنی جگہ پہ شیشہ ہونے کے باوجود پچھلی کار نظر اس میں آنا شروع ہو گئی،
پہ قادر بھی ہو جاتا ہے۔ ما جزاء عبد يتقرب الي بالنوافل، میں قصہ کا نہیں سنا رہا، حضور کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، میں یہ مقام ایسے نہیں ملتا، میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کسرت کرتا ہے، پھر وہ مقام محبوبیت پہ فائد ہوتا ہے، پھر ہاتھ بندے کی طاقت خدا کی مسجد نبوی کا صحن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، منبر پہ کھڑے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہی ہیں، یکایک فرمانے لگے یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 دفعہ یہ بات کہی، جتنے سامعین ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی، سنا ہے لیکن پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ پہلے تو خطبے کا یہ حصہ نہیں تھا یا ساریت الجبل، آج کے کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے میدان قارزار کے اندر دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ نبرتے اگماتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، آ کر اپنے جنگ کا احوال بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم میدان جہاد کے اندر تھے، ہم جو ہے وہ میدان قارزار کے اندر تھے کہ ہمارے پیچھے پہاڑ سے جو ہے وہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہونے لگا تھا، ہم کیا دیکھتے ہیں اسی میدان کے اندر حضرت عمر فاروق کی آواز گونجتی ہے، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور لے، کہتے ہیں ہم نے پہاڑ کی اور لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی آواز کی برکت سے ہمیں دشمن پہ فتح و نصرت عطا فرما دی۔ اب حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں ہے، حضرت ساریہ جو ہے وہاں سے سینکڑوں میل دور کے فاصلے پہ ہے، لیکن بات وہ ہے کہ كنت سمعه الذي يسمع به، میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جن سے یہ سنتے ہیں، وبصره الذي يبصر به، میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، پھر ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے اندر جمع ہونے والوں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کردلتی علی حکم اتصالی، فرماتے اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی پہ رائی کے ذرے کو دیکھتا ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، دور و نزدیک پھر دیکھتے بھی ہیں، دور و نزدیک سنتے بھی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی آتانی رفعتا ونلت منالی، اے میرے مرید بے خوف ہو جا، غم نہ کر، اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے جو ہے وہ بخشوا لوں گا۔ وہ دور و نزدیک مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق کے اندر ہو، میں مغرب کے اندر ہوں، تو اگر میرا مرید کسی مشکل میں مجھے پکارتا ہے تو میں مغرب سے مشرق میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث آدم، فقیروں کے حاجت روا غوث آدم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث آدم، قسم رب کی مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم رب کی مشکل کو مشکل نہ پایا۔ کہا میں نے جس وقت یا غوث آدم، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث آدم۔ اللہ اکبر، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی ہوتی ہے، پاؤں بندے کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بڑی خوشخبریاں ہیں۔ دنیا کے اندر کیا خوشخبریاں ہیں، آخرت کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے اندر ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے، ان کی قربت سے، ان کی سنگت سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا عرفان نصیب ہوتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کی سعادت ملتی ہے، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کے راہ پہ گامزن ہونے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ان اولیاء کرام کا جو سنگی ہوتا ہے، ان کی سنت مجلس میں بیٹھنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کے قدم چومیں گے۔ ان کے لیے آخرت میں بڑی خوشخبریاں ہیں۔ کیسی خوشخبریاں ہیں؟ دنیا کے اندر ان کی سنگت کی برکت سے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید جو ہے
اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی سعادت حاصل نہیں کر لیتا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا میں بڑی خوشخبریاں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور، آپ نے پہلے کی دفعہ سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا۔ گناہ کا عالم کیا تھا؟ 99 کا قاتل تھا، 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ دل میں جو ہے ابھی ایمان کی شمع جو ہے وہ سلامت تھی۔ گناہگار ضرور تھا لیکن ابھی بھی توبہ کی جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک راہب کے پاس آتا ہے، اسے اپنا احوال ذکر کرتا ہے کہ یار میں بڑا گناہگار آدمی ہوں اور میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا کتنا گناہگار ہے، کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اب وہ ظاہر بھی مولوی تھا، بندہ تھا، کہ توبہ توبہ توبہ، نا 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 99 کا قاتل ہے، پھر قتل تو ایک پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو 99 قتل کر کے آیا ہے، نا تیری کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اسے غصہ آیا، کہنے لگا اچھا جان 99 کی یہ ہے نا، میں اس کا بھی قصہ تمام کرو۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کا قاتل ہو گیا۔ ابھی بھی شمع ایمان سلامت ہے، دل میں ہے یار رب معاف کر دے گا، توبہ ضرور کرنی ہے۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے، کہنے لگا حضور میں نے 100 قتل کیے ہیں، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، رب مجھے بھی معاف کر دے گا؟ ہاں کیوں معاف کرے گا؟ طریقہ کار کیا ہے؟ فلاں بستی میں چلے جاؤ، کچھ اللہ والے رہتے ہیں وہاں پہ، کچھ اللہ کے نیک بندے وہاں رہتے ہیں، ان کے پاس چل جاؤ، ان کا جلیس بنو، ان کی مجلس میں بیٹھو، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اللہ کو حضور فرماتے ہیں وہ اس محبت کے اندر، اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے اندر چل پڑتا ہے۔ اب جو ہے وہ توبہ کے ارادہ کر کے چلتا ہے، لیکن قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور ہے، راستے کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، قضاء الہی سے انتقال کر گیا۔ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں لے کے ہم جائیں گے کیونکہ توبہ ابھی کی نہیں تھی، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، اس لیے لے کے ہم جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا دونوں طرف کے راستے کو ماپ لیا جائے، جس طرف سے زیادہ قربت ہوگی نا وہ لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب راستہ ماپا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ایک بلشت وہ بندہ نیک لوگوں کی مجلس کے قریب ہوگا، اللہ فرمائے گا اس بندے کو نیک لوگوں کی طرف زیادہ قربت کی برکت سے فرشتوں، رحمت کے فرشتوں تم اسے لے جاؤ، اسے داخل جنت فرما دو۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کی برکت سے توبہ کی توفیق ملے گی، معرفت خدابندی نصیب ہوگی، اللہ کی ذات کا عرفان ملے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، لوگ نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے، مارے پھر رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میدان محشر میں اولیاء کے لیے نور کے منبر سے جائے گا، اللہ کے اولیاء نیک بندے اللہ کے دوست ہیں، اور نور کے منبروں پہ اس دن متوقع ہوں گے۔ اب ایک اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرمائے گا اے مجرموں اپنی صفیں جدا کر لو، مجرم الگ ہو جائیں گے، نیکوکار الگ ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیک بندوں میں سے نہ کوئی ایک بندہ گناہگاروں کی صف کے قریب سے گزرے گا، اب گناہگاروں کی صف سے ایک بندہ آگے بڑھے گا اور جا کے اس نیک بندے کا دامن تھام لے گا، کہے گا حضرت صاحب مجھے پہچانا میں کون ہے؟ وہ کہیں گے آپ اپنا تعارف خود کروائیں، آپ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یاد کرو میں وہی ہوں جس نے دنیا میں ایک دفعہ آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، یاد کرو میں وہی ہوں جس نے دنیا میں ایک دفعہ پینے کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ بھی کہا ہاں یاد آ گیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کرو، میری شفاعت کرو۔ لقمت اس نیک بندے کی سفارش کی برکت سے اللہ اس گناہگار بندے کو داخل جنت فرما دے گا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بڑی خوشخبریاں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ان کی سنگت جو ہے وہ کبھی محرومی کا شکار نہیں ہوگی، آخرت کے اندر بھی ان سے محبت کرنے والا اولیاء کا فیضان
انشاءاللہ وہاں بھی انہیں ملے گا۔ اب یہ اولیاء ہوتے کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک برائی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے جس کا تدارک بڑا ضروری ہے۔ آج لوگوں نے کیا کیا، اس جو ہے وہ ولایت کے اور تصوف کے لبادے کو اوڑھ کر معاذ اللہ اپنے مکروہ دندے کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ ولایت کا اور جو ہے وہ آج وہ کہتے ہیں نا ہر ایک ہاتھوں کے بلی نظر آ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو ولایت کا دعوے دار نظر آ رہا ہے۔ بڑے پہنچے ہیں جی، سوٹے حضرت صاحب بڑے پہنچے ہیں جی، وہ جی کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، کلمہ تک آتا نہیں ہے، بسم اللہ سے پڑھنی نہیں آتی۔ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہیں جی، نماز کا وقت ہو تو آؤ جی، آئیے نماز پڑھیے۔ اور نہیں جی تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے معاذ اللہ سننا معاذ اللہ، یہ شریعت کی تدہیر کر کے نماز روزوں کو پسے پشت ڈال پہ کہتے ہیں نا بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، اور سب آؤ جی نماز کے لیے۔ اور نہیں جی تہاڈا سیدھا اتنے ساڈا کعبے، اللہ معاف کرے لوگوں کو چکر دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے لوگ وہ جی حضرت صاحب نے اثر مکے پڑھتے ہیں تے مغرب مدینے پڑھتے ہیں تے عشاء جا کے بغداد پڑھتے ہیں۔ اچھا اصل روٹی کتے کھاندے ہو؟ اس طرح روٹی کتے کھاندے؟ روٹی کھیلے تھے آگے۔ تو یہ صرف ایک ٹکوسلے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے، انہوں نے ان لباسوں کو اوڑھ کر شریعت کا مذاق کرنے والے معاذ اللہ کی 10 سنتیاں پہنی ہوئی ہیں، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال چھوڑے ہوئے ہیں، حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، بڑے پہنچے۔ یاد رکھیے پہنچنے کا معیار یہ ہے کہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پہنچنے کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا جائے، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کیا جائے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، اولیاء کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اجداد میں سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے جو شریعت پہ عمل کیے بغیر، جو شریعت پہ عمل کیے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، کہتے وہ واقعی بڑا پہنچا ہوا ہے، لیکن کہاں؟ جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے۔ کہتے کہ کسی کو آگ کھاتا دیکھو، پانی کے اوپر چلتا دیکھو، ہوا کے اندر اڑتا دیکھو، تب تک اسے اللہ کا ولی نہ مان لو جب تک وہ رسول اللہ کی شریعت کے تابع نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ایک پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آپ خود غور کیجئے، یا جو بندہ خود اس لیے لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ جو جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔ آج اس دور کے اندر جہاں اللہ کے سچے اولیاء کی محبت ضروری ہے، کہیں ان شعبے بار، ان لوٹے پیروں، ان ڈبے پیروں، کھوتے پیروں سے جو ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ آج انہوں نے معاشرے کا جو ہے وہ پورا مذہبی ماحول جو ہے وہ کرا گندا کر دیا ہے، شریعت کی الگ پہ تک نہیں آتی، دعوے ہیں جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایسے دعوے کیے جاتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ روزانہ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں۔ میرے دوست ہے وہ کہتے ہیں میرے دوست نے بتایا کہ جناب ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں نے اسے پوچھ لیا کہ صاحب کنے کے پہنچے؟ وہ بڑے پہنچے ہیں جی، کہتا کنے کے پہنچے ہیں؟ کہتے 5 سگریٹ کٹے کو ہاتھ لے کے نہ کو سوٹنے کھینچ جاتے ہیں، انہیں پہنچے ہوئے معاذ اللہ سبحان اللہ۔ اب پہنچنے کے معیار اگر یہ رکھو گے تو کیسے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچو گے؟ تو پہنچنے کا معیار کیا ہے؟ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ پیتے کوٹتے نہیں پہنچتے بلکہ یہ شریعت پہ عمل کر کے پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کا معیار رسول اللہ کے قدم ہے، رسول اللہ کی شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلنا ہے۔ جو حضور کے نقشے قدم سے چلنے والا ہے ہمارا وہ آقا ہے، وہ کہیں سے بھی ہے، وہ کسی قوم سے ہے، وہ کسی جو ہے وہ برادری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو رسول اللہ کی شریعت کو تدہیر کرتا ہے معاذ اللہ، ان کو جو ہے وہ پسے پشت ڈالتا ہے، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ڈبے پیروں، لوٹے پیروں، کھوتے پیروں سے جو ہے بچنا بھی آج معاشرے کے اندر ضرورت ہے۔ میں نے کہا نا کہ جینے کی جو خواہش ہے تو پہچان پیدا کر، اچھے برے کی تمیز جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں آؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ اکبر، کون متقی، کون پرہیزگار؟ غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کے 40 برس سے
عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی، پوری رات عبادت کے اندر گزارنے والے آپ کی سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ آپ کی زندگی کے 15 برس ایسے ہیں آپ ہر رات کو قرآن پاک ایک مکمل جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث کہتی ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، یہ راتیں جاگتے ہیں، عبادت کر کے گزارتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ کہ جن کی راتیں وطن ہوتی ہیں ربہم، خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سجدہ و قیامہ، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، ساری رات جو ہے وہ قیام میں کھڑے ہونے والے، ساری رات سجدے میں پڑے ہونے والے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کئی راتیں ایسی ہیں آپ رات کو سجدے کے اندر سر جھکاتی، جب سجدے سے سر اٹھاتی تو یوں کہتی مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ اولیاء ہیں، یہ ہیں جن کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یہ متقین، یہ پرہیزگار، یہ لوگ ہیں جن کا نقش قدم ہمارے لیے مینار نور ہے، حفظ جان ہے، صراط مستقیم ہے۔ ہم نماز میں روزانہ تو دعا کرتے مولا مجھے صراط مستقیم پہ جو ہے وہ گامزن رکھ، مولا مجھے صراط مستقیم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کون سا راستہ؟ وہ کہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلتا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہی ہے انعام یافتہ لوگ جو اولیاء ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ چلنا دنیا کے اندر آخرت کے اندر آپ لوگوں کے لیے میرے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ورنہ یہ موضوع بہت طویل ہے۔ بہرحال آج چونکہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں جو ہے وہ جہاں یہاں مجتمع ہے، اللہ کریم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار انور پہ اپنی کروڑوں برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قبلہ امیر المجاہدین کے مدار انور پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ حضرت صاحب بھی کہتے گئے ہیں، میں بھی اپنی بات اسی بات میں ختم کیے دیتا ہوں، بلکہ نہیں مجھے دو باتیں یاد آ گئی، اگر اجازت دیں تو وہ بھی میں کر دوں۔ قبلہ حضرت صاحب جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کی ان کے ساتھ جو وابستہ یادیں تھی نا ان کو تازہ کر کے جو ہے وہ بڑا میں خود بہت لطف اندوز ہو رہا تھا، آپ بھی بڑا لطف اندوز ہوتے۔ میری بھی کوئی اسی طرح کی ایک ملاقات جو ہے وہ پہلی ملاقات حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کی۔ کیا ہوا؟ دورے طالب علم تھا، میں ابھی شاید دوسرے درجے میں ثانیہ کے اندر پڑھتا تھا۔ ہمارے استاد صاحب تھے مفتی قاسم صاحب مدد اللہ علیہ، اللہ کریم ان کی لمبی عمر فرمائے۔ مجھے نا انہوں نے اس دور میں ابھی جو ہے نا وہ سیڑھیاں نہیں آئی تھی، فلاپی کا دور تھا، پرانے جو ہے نا نوجوان جو کمپیوٹر کے واقعہ وہ جانتے ہیں فلاپی ہوتی تھی پہلے۔ اب کتابیں جو ہے نا ایک جگہ پہلے تو کتاب لکھ کے کتابت کر کے جائیے، تجھے تھوڑا سا کام جدید ہوا تو فلاپی کے ذریعے بھی منتقل ہونے لگی۔ تو میں نے جو ہے وہ فلاپی استاد صاحب نے مجھے دی کہ یہ لے جاؤ، اور جامعہ نظامیہ سے نا ایک قصوری صاحب تھے، ایک تو تابش قصوری صاحب نے، ایک اور کوئی قصوری صاحب تھے، وہ پروفیسر تھے کسی کالج کے اندر، اور وہ عربی کا پیریڈ پڑھانے کے لیے جو ہے وہ جامعہ نظامیہ آیا کرتے تھے۔ مجھے ان سے ملنا تھا، میں کچھ لیٹ ہو گیا تو وہ 0 پیریڈ پڑھاتے تھے، 0 پیریڈ پڑھا کے چلے جاتے، پھر ظہر کے بعد انہوں نے آنا ہوتا تھا۔ اب میں باہر پہ کھڑا حضرت صاحب کا انتظار کر رہا کہ حضرت صاحب آئیں گے، اب ظہر کو ہوگی تو جو ہے میں ان کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اب میں طالب علم ثانیہ کا، سفید کپڑے، 2 جیبیں، لمبا چوڑا سارا چوڑا پہنا ہوا، کھلا سا جو ہے وہ فلیپر ٹائپ نہیں جسے ہم کہتے پجامہ پہنا ہوا،
جیسے پٹھان لوگ پہنتے ہیں. اب میں کھڑا ہوا بڑا نا حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں, کوئی جامی لے کے جا رہا ہے, کوئی جلالین لے کے جا رہا ہے, کوئی بخاری لے کے جا رہا ہے, بڑی بڑی کتابیں دیکھ رہا ہوں. بڑا آپ دل میں خوش ہو رہا ہے, یار کبھی تو یہ موقع آئے گا میں بھی یہ کتابیں پڑھوں گا, میں بھی اس منزل پہ پہنچوں گا, میں بھی یہ کتابیں اٹھا کے لے کے جایا کروں گا استادوں کے سامنے بیٹھ. اچھا میں بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوں. وہاں کا انداز یہ تھا کہ وہاں طلباء استاد کے پاس جاتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ میں استاد کلاسوں میں تشریف لے کے آتے ہیں, پیریڈ بدلتے, وہاں پیریڈ بدلتا تو طلباء جاتے. اب طلباء ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, میں بھی ایسا بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. تو اچانک مجھے کسی نے آپ کہا فلاں کمرے میں آپ کو کوئی نہ صاحب بلا رہے ہیں. میں بڑا ڈرا ہوا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا. اب میں چلا گیا تو ایک نا بابا جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا بریک سا جو نا وہ کرتا پہنا ہوا ہے دھوتی, اور ایک ہوتا ہے امامہ باندھا جیسے حضرت نے باندھا ہے, ایک ہوتا ہے صافہ. مطلب میں بھی اس علاقے کا ہوں, سمجھ لو جیسے وہ بزرگوں نے صافہ سا بیٹھا ہوتا ہے نا, تو صافہ سا انہوں نے نا ساتھ پہ جو نا وہ کیا ہوا. تو مجھے آتے کرتے ہیں, ہاں بھائی اسلامی بھائی پٹھان, نہیں جی نہیں پٹھان نہیں. میں کہ نہیں پٹھان نہیں, کہتے پھر پجامہ کیوں پائے, میں کہ جی گھوملا کون دوں, میں کہ جی جٹ. وہ کہتے نہیں یہ پٹھان نہیں. میں کہ نہیں میں جٹا. کہتے جی پجامہ کیوں پایا, میں کہ جی میرے مرشد باندھے ہیں. اچھا تیرے مرشد جو کریں گے تو وہی کرے گا. ان چھیڑ رہی تھی. میں کہا ماں جی جو کریں گے وہی کراں گا. کہتے اچھا تیرے پتہ ہے تیرے مرشد نے کی کیتا ہی ہے کی. میں کہا کی کیتا ہی. میں اور ان سے نا اگریسو ہوا, ہاں کی کیتا. میں زورے بات پہ نہیں تھا, پتہ نہیں کیسے بات کرنی ہے. میں کی کیتا انہوں نے. کہتے کہ فلاں مدینہ کراچی ٹنڈا ہوئی نہیں. اس کو پہلا دور تھا جب امیر سنت حج پہ نہیں جا سکے تھے, تو اس محبت میں نا امیر سنت نے حلق کروایا تھا. اب جب امیر سنت نے حلق کروایا نا تو کئی دیوانے بھی دیکھا دیکھ حلق کروا کے آگے, اور کچھ جو ہے وہ احرام پھیرتے بھی آ گئے. فلاں مدینہ کی طواف ہوئے نے, اور میں کہتی اتنا نہیں ہو سکتا. اور کہتے ٹنڈا ہو گیا نے, احرام باندھے گئے, طواف ہوئے نے, اور میں کہا اتنا نہیں ہو سکتا. کہتے اب تیرے میں کہنے ہوا, میں کہ جی اگر انہوں نے کیتا تو صحیح کیتا ہونا. لوگ میں کہا غلط کام کرتے ہی کوئی نہیں, وہ جو کر دینا شریعت. تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہویا نہیں ہویا. اب میرے پیچھے سے کسی نے تھپکی دی, کہتے او مولانا اور سے مفتی اعظم پاکستان سے بات کر رہے ہو. اللہ, میں تو ڈر گیا. وہ مفتی عبد القیوم ناظری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں تو ڈگا قدموں میں نے کہا حضرت مجھے معاف کیجیے. اب جو پیچھے تھپکی دینے والے تھے نا, وہ نوجوان صاحب تھا, وہ بعد میں خادم حسین رضوی کے نام سے یاد کیا گیا. میرے لیے وہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ خادم حسین رضوی صاحب نے مجھے تھاپی. اسلامی بھائی ہوشنا مفتی اعظم پاکستان سے بات کر رہے ہو. ان کا ظاہر کبیرہ دیکھ کے میں تو بڑا ہکا بکا ہے. اچھا پھر انہوں نے پیار دینا شروع کیا. وہ مجھے جیسے چہرہ لینا نہیں کہتے, میں چہرہ لیتے, میں چھیڑ رہے تھے. کہتے اچھا تم جاتے ہیں تو بتا 10 زمین آئی ہیں. کہتے کنی زمین ہوئی ہیں, مربے. اچھا مربے سے 10 کلے کی. میں شہر کا جو نا وہ رائے تھی, مجھے پوری تفصیل نہیں پتا تھی. کہتے کتنے کلے ہوتے ہیں. میں کہا جی اتنے پتا, تو جاہل ہے. میں کہا جی یہ کی تعلق ہے عالم کے جہاں دے نال, مینوں کلیاں نہیں پتا. اچھا کلے دے وچ جڑا نا وہ 10 ایکڑ کنے ہوندے, مربے کنے ہوندے, فلانے نو او. میں کہا جسا مینوں نہیں پتا. کہندے تو جاہل. میں کہا حضرت دا جاہل ہونا کی تعلق ہے. کہندے تو دیکھ تینوں ایک علم نہیں آندا. میں کہا نہیں. کہتے نہ آنا جہالت ہے. میں کہا ہاں جی. کہتے تو جاہل ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی تسی جو کہو میں وہی ہے, تے باقی مینوں معاف کر دو. میں وقت کا انتظار کروں کب زہر کا ٹائم ہو, میرے جو ہے وہ یہاں سے حاضر کرتا ہو زہر کا. بس تو آپ ہی زبان میں کسی میں نماز پڑھو, کہتے جا جا پوچھ جا نماز پڑھ. اب نماز پڑھ کے واپس اترا, پھر میں بلا رہا وہ سامنے پر پھر بلا لے. میں کہنا پھر پاس گئے. اب انہوں نے مجھے چائے پلائی, پھر حضرت صاحب کی تعریفیں کی. ماشاءاللہ وہ جو حضرت صاحب اور ان کا امیر سنت کا پیار تھا ان کے درمیان, وہ بڑا بیان کیا. تو یہ یادیں رہ جاتی ہیں. یہ پہلی وہ ملاقات تھی جو قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری تھی. اور پھر بعد میں 1-2 ملاقاتیں ہوئیں. پھر اب جو ہے وہ تہہ مدار چلے گئے, اور خدا کی قسم وہ کام کر کے گئے ہیں کہ نسلیں جو ہیں وہ ان کا احسان میں نہیں اتار سکتی. اللہ کریم ان کے مدار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. و علینا